بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ خاص طور پر جون کے بارے میں جیسے بتایا گیا تھا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ مزید خبریں جو ہیں آنی ہیں، بڑی تہلکہ خیز خبریں آنی ہیں۔ بہرحال آج کی تو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ تو وفاقی بجٹ ہے آئندہ مالی سال کے لیے، اور بجٹ میں جس طرح حکومت نے جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، اس پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو اس سے پہلے عمران خان کی حکومت جو بجٹ دیتی رہی وہ تو انتہائی مایوس کن بجٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں عوام کو کچھ نہیں ملا تھا، نہ صرف عوام کو بلکہ سرکاری ملازمین کو بھی۔ لیکن یہ کم از کم یہ جو آج کا جو بجٹ ہے جو پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، تو اس میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو کچھ ریلیف ملا ہے۔ گو کہ جتنی مہنگائی بڑھی ہے اور جس طرح کے حالات ہیں ملک کے، ایک تو ظاہر ہے کہ ملک کے معاشی حالات بتایا جاتا ہے کہ بہت خراب ہیں، قرضوں میں جو ہے وہ قوم اور ملک پورا جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم سرکاری ملازمین کی جو ہے تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، بلکہ ریٹائرڈ جو پینشنر ہیں ان کی پینشن میں بھی جو ہے وہ اضافہ 17.5% کیا گیا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ 30 سے 35% بڑھائی گئی ہے۔ تو گو کہ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری تو ہے، لیکن جس طرح مہنگائی ہے اس حساب سے تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرق کیوں رکھا گیا کہ جب آپ نے سرکاری ملازمین کی آپ نے جو تنخواہ بڑھائی ہے، تو جو ریٹائرڈ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ظاہر ہے کہ ان سرکاری اداروں کو دی ہے، گورنمنٹ کو دی ہے، اور آج ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کا گزارا صرف پینشن پر ہے، تو ان کی پینشن آپ نے جو ہے وہ بہت تھوڑی سی بڑھائی ہے۔ بہرحال یہ بھی اگر بڑھا دیے تو کہنا چاہیے کہ غنیمت ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بہرحال مختلف تبصرے ہیں کہ بجٹ کچھ بہتر بھی ہے، متعدد لحاظ سے اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ عوام کو مایوسی بھی ہوئی ہے مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کی وجہ سے، اور جس طرح اضافہ کیا گیا ہے مختلف ٹیکسز میں اور مختلف چیزوں میں، اور جو اشیاء پر جس طرح، تو ظاہر ہے وہ لوگ تو عوام ہی استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کی تنخواہ بڑھا بھی دیں گے تو جن چیزوں پر آپ نے جو اضافہ کیا ہے، ٹیکس لگائیں، تو وہ استعمال تو لوگ ہی کریں گے، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ان پر پڑے گا۔ یہ تو بات ہو گئی بجٹ کے حوالے سے۔ جبکہ جو دوسری خبریں ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو، ایک تو یہ ہے ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کے حوالے سے، جو ملک کے سینئر اور بڑے نامور صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے بڑا ایک اچھا ان کے حامد میر صاحب نے جو ہے ان کے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ایک بات کہی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح انہوں نے کم از کم عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ جو موازنہ کیا ہے الطاف حسین صاحب کا، تو ان کی ایک طرح سے الطاف حسین صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ بے گناہ یا معصوم کہہ لیں، یا ان کی حمایت کم از کم ضرور کی ہے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ 11 جون جو ہے وہ ایم کیو ایم نے، جب ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک طلبہ تنظیم بنائی تھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO، اس کا 45واں یوم تاسیس ہے 11 جون کو، اور ظاہر ہے کہ جو یوم تاسیس ہے وہ ہر سال منایا جاتا ہے۔ 22 اگست 2016 کو جو کچھ واقعہ ہوا، تو اس کے بعد بھی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ یوم تاسیس بناتی ہے APMSO کا، اور بھی جتنی چیزیں ہیں ایم کیو ایم کی، ان کی بھی تقریبات کا اہتمام کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان، اور جو اصل ایم کیو ایم ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے مختلف تقریبات کا اہتمام کرتی ہے۔ لیکن ابھی تک سوشل میڈیا پہ جو شور ہے، جو بھرپور تیاری ہے، وہ اصل ایم کیو ایم کے حوالے سے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ جو برطانیہ کے اندر 10 جون کو باقاعدہ APMSO کا 45واں یوم تاسیس کے حوالے سے
باقاعدہ ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی جائے گی 10 جون کو برطانیہ میں، جبکہ 11 جون کو بھی، اور اس کے بعد یا 10 جون کو بھی مختلف ممالک میں بھی جو ہے وہ تقریبات ہوں گی، اور یقیناً 11 جون کو جو ہے وہ MQM پاکستان بھی کراچی اور حیدرآباد میں اس حوالے سے جو APMSO کا جو یوم تاسیس ہے اس پر یقیناً نہ صرف تقریبات بھی ہوں گی بلکہ بیانات بھی جاری ہوں گے، پیغامات بھی جاری ہوں گے۔ تو ایک تو یہ کہ جو 11 جون کا یوم تاسیس ہے اس حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ کراچی حیدرآباد میں بھی کچھ شروع ہوئی ہیں، اور وہ کیا تیاریاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری جانب جو ملک میں جو سیاسی تبدیلیاں جس تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، اور ایک ظاہر ہے کہ PTI کی جگہ ایک نئی جماعت جو ہے وہ جو ایک نئی جماعت جو ہے وجود میں آئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، تو اس پر بھی مختلف ظاہر ہے کہ تبصرے اور تجزیے جو ہے وہ اپنے اپنے حوالوں سے کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو حامد میر صاحب کا وہ جو ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ حامد میر صاحب نے یہ کہا، اور وسیم بادامی کا پروگرام ہے وہ ARY TV کے اوپر، PTI کے وہ جو رہنما ہیں وہ بار بار مجھ سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ حامد بھائی، الطاف حسین کو بھی تو پولیٹکس سے نکالا گیا، نواز شریف کو بھی نکالا گیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ سیاست میں دوبارہ آ گئے۔ تو حامد میر صاحب نے ان کو جو جواب دیا وہ یہ تھا، حامد میر صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی الطاف حسین نے 9 مئی تو نہیں کیا نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 9 مئی ایسا واقعہ ہے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ بلکہ ہم آپ کو جو حامد میر صاحب کا جو کلپ چل رہا ہے اس کی ہم آواز جو ہے کم از کم وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے اصل جملے کہے کیا ہے۔ تو آپ سنیے کہ حامد میر صاحب کہتے کیا ہے۔ مثال ہے کیونکہ کل ایک تحریک انصاف کے رہنما جو کہ زیر زمین ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، اور مختلف ٹیلی فون نمبر سے وہ مجھے کال کرتے ہیں اور اپنے دکھڑا مجھے سناتے ہیں، تو وہ بار بار مجھے یہ کی بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیے نا حامد بھائی، الطاف حسین کو بھی الیکٹرل پالیٹکس سے نکالا گیا، نواز شریف کو بھی نکالا گیا، پھر الٹیمیٹلی واپس تو وہ آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں میرے بھائی، لیکن الطاف حسین نے 9 مئی تو نہیں نہ کیا۔ اور تو ناظرین، یہ حامد میر کا کہنا، اور پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مبشر لقمان صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک اپنے پروگرام میں یہی بات کہی کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کے آگے تو الطاف حسین صاحب بڑے معصوم اور بے گناہ نظر آتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ موازنہ دیکھیے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ اور جہاں تک ابھی ہم بات کر رہے تھے استحکام پاکستان پارٹی کی، تو استحکام پاکستان پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے دائیں بائیں جو لوگ شامل ہیں، وہ ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو ملک کو غیر مستحکم کرتے رہے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر 4.25 سال کے اقتدار میں بھی، جب وہ اقتدار میں تھے اور وفاقی وزارتیں ان کے پاس تھی، وہ معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی پاکستان کو غیر مستحکم کرتے رہے، اور پھر 9 مئی کے واقعے میں بھی وہ لوگ کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ فالو کرتے رہیں، وہ ان کے لیڈر رہیں، آخر وقت تک وہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو اب اگر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر لیے تو وہ بے گناہ تو نہیں ہو سکتے۔ پھر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، لیکن خیر کرپشن جو ہے وہ ہمارے ملک کا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہے ہی نہیں، کیونکہ کبھی بھی کرپشن کو جو ہے نا اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ کرپشن تو آپ جتنی چاہے کریں، جتنی لوٹ مار کریں، عوام کو بالکل آپ نچوڑ کے رکھ دیں، اپنے محلات بنا لیں، لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کو سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس طرح کی اگر کوئی بات ہو جائے، 9 مئی جیسے واقعات ہو جائیں، تو پھر یہ ریڈ لائن ایسی ہے کہ پھر اسے بخشا نہیں جائے گا۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، نہیں بخشا جانا چاہیے۔ تو پھر وہ لوگ کیوں بخشے جائیں کہ جن لوگ جو کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں یا ان کی زبان بولتے رہے ہیں
یہ کہتے رہیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ کون کہہ رہا تھا؟ اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ، تو جو لوگ عمران خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور انہی کی زبان میں جو ہے لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے، تو وہ تو ریکارڈ پر ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں تو وہ پھر ڈرائی کلین ہو جائیں، وہ اگر ایک پریس کانفرنس کر لیں تو وہ پھر وہ معصوم ہو جائیں۔ تو یہی عمل جو ہے ماضی میں بھی کیا جاتا رہا، یہی عمل ماضی میں کیا جاتا رہا کہ جناب 22 اگست کو جو واقعہ ہوا، یا جو الطاف حسین صاحب نے جو اپنے لوگوں کو جس طرح رابطہ کمیٹی پہ وہ برسے تھے، اور ان کو رابطہ کمیٹی پہ جس طرح خود الطاف حسین صاحب نے کرپشن کے الزامات لگائے تھے، اور کرپشن کے الزام انہوں نے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے لگائے تھے کہ جناب یہ رابطہ کمیٹی تو چھتیں بیچ رہی ہے، چارہ کٹنگ کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، تو ان کے کارکن مشتعل ہو گئے تھے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ رابطہ کمیٹی کو ان ارکان پکڑنے کی کوشش کی، یا ان تک پہنچنے کی کوشش کی، یا ان کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو خود الطاف حسین نے اپنی پارٹی کے لیے کیا، کرپشن کے خلاف ایک آغاز کیا تھا، لیکن وہی سارے کرپٹ لوگ ایک دوسری پارٹی بنا کر سامنے آ گئے اور وہ آج حکومت میں شامل ہے۔ تو یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے، پھر لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ جناب آپ کرپشن چاہے جتنی کر لیں، دہشت گردی چاہے آپ جتنی کر لیں، ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے صاحب آپ جو بھی کام کر لیں، لیکن اگر آپ ایک پریس کانفرنس کر کے معافی مانگ لیں گے، اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے استحکام کی بات کریں گے، استحکام پاکستان جیسی پارٹی بنا لیں گے، تو پھر جو ہے آپ بڑے پوتر ہو جائیں گے، پھر آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو یہ دوہرا معیار کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے لوگوں میں ایک بڑی بدگمانی ضرور پیدا ہوتی ہے کہ جناب یہ معیار کیا، یہ تو دوہرا معیار ہے۔ دوسری جانب ہم نے آپ کو بتایا کہ اے پی ایم ایس او کا 45واں یوم تاسیس جو 11 جون کو منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ جو پیغام دیا گیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، وہ یہ پیغام ہے کہ اے پی ایم ایس او کے 45ویں یوم تاسیس کے موقع پر 11 جون 2023 بروز اتوار کو تمام ساتھی ایک وقت طے کر لیں اور سندھ بھر میں گیس کے جو رنگ برنگے غبارے ہوتے ہیں وہ فضا میں چھوڑیں۔ یہ گیس کے غبارے تنظیمی پرچم کے رنگوں کے ہوں، جو ایم کیو ایم کا دائرے تنظیمی پرچم ہے اس رنگ کے ہوں، سہ رنگی ہوں، اور ان کے ساتھ کپڑے یا کاغذ کی شیٹ پر یوم تاسیس مبارک کے پیغامات بھی ہوں، اور یوم تاسیس کے پیغامات سمیت جو ہے اس پر جی الطاف حسین بھی لکھا ہو، اور جی مہاجر کے نعرے بھی لکھے ہوں، اور غباروں کے ساتھ تحریکی پرچم بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج دیا گیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے اپنے کارکنوں کو، جو ظاہر کے الطاف حسین کے جو چاہنے والے وہ اگر چاہیں تو اس پیغام پر جو ہے وہ ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ دوسری جانب ناظرین، اے پی ایم ایس او کے 45ویں یوم تاسیس کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وال چاکنگ جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کر دی گئی ہے، کی جا رہی ہے، خصوصاً ایم کیو ایم سیکٹر سی کے ساتھیوں کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پر آج جمعے کے روز 9 جون کو سیکٹر سی کے مختلف علاقوں میں مختلف یونٹس میں وال چاکنگ کی گئی ہے، اور جس میں یہ تحریر بھی ہے کہ نیا جذبہ نیا جون، جس میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے نیا جذبہ نیا جنون 11 جون 11 جون۔ یہی وال چاکنگ جو ہے جو کراچی کے مختلف علاقوں کی دیواروں پہ کیے جانے کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی کی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں جو پھلیلی پریٹ آباد کا جو یونٹ ہے، حیدرآباد زون ہے، وہاں بھی یہ چاکنگ جو ہے اسی طرح کی گئی ہے۔ اور یہ جو سیکٹر سی ہے یہ حیدرآباد کا علاقہ ہے، پریٹ آباد کا علاقہ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تمام ساتھیوں کو 45واں یوم تاسیس مبارک ہو۔ تو ناظرین، یہ اس طرح کی چیزیں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پر
जिस तरह भी वो कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि दायरे खुल कर काम करने की जो है वो इस तरह इजाज़त नहीं है। गो कि कानूनी तौर पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आईनी तौर पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप नारे न लगाएं या इस तरह की चौकिंग ना करें, क्योंकि जब दूसरी जमातों को, सबको, मजहबी और सियासी जमातों को जब इस बात की इजाज़त है तो इस तरह की इजाज़त जो है वो ज़ाहिर एक पार्टी है जो कम से कम 40-45 साल जो है वो भरपूर सियासत करती रही है, हर हुकूमत में शामिल रही है, कल तक वो हुक्मरानों की आँख का तारा रही है, हुक्मरानों की ज़रूरत रही है, और पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है। आज जो हालात हैं पीटीआई के हवाले से, कोई इसमें जो है दो राय नहीं है कि कल को एक बार फिर जो है वो ज़रूरत पड़ जाए। और चूंकि पीटीआई जो है कराची में अगर एक इस वक्त दायरे के अगर एक उसके यूसी चेयरमैन है, अगर वो मैदान खाली है और मैदान खाली होने के नाते जो है पीटीआई ने अपनी एक जगह बना ली है, तो अगर इस मैदान को अगर इसी तरह खाली छोड़ दिया गया या पीटीआई के लिए छोड़ दिया गया तो यकीनन पीटीआई एक बार फिर यहाँ से निश्चित से निकाल लेगी। तो इसलिए मैदान अगर खाली है तो असल मैदान के जो असल खिलाड़ी हैं या जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको जो है वो मौका मिलना चाहिए। अवाम जिसको चाहे वोट दे, अवाम जिसे चाहे पसंद करे, अवाम जिसको अपना मैंडेट दे, तो ये कम से कम एक खुली एक वो होनी चाहिए, एक खुला एक तरीका जो है सियासत करने का। जब तक के कोई आइन के अंदर, कानून के अंदर किसी अदालत ने कोई इस तरह की पाबंदी जब तक के किसी पर आयद ना की हो, तो ज़ाहिर है कि इस तरह की जबरी पाबंदियों का जो है वो सिलसिला जो है वो ज़ाहिर है कि पसंदीदा तो नहीं करार दिया जा सकता। तो नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको एक और जो वफाकी बजट है, और इस वफाकी बजट में एक सहाफ़ियों को भी एक खुशखबरी दी गई है, और इस खुशखबरी पर कराची प्रेस क्लब के जो अहदेदारान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी है। तो वो भी हम आपको बताते चलें कि वफाकी बजट में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मद में रकम मुख्तस करना खुशाइंद है। कराची प्रेस क्लब के जो अहदेदारान हैं, कराची प्रेस क्लब के सदर सईद सरबादी, सेक्रेटरी शुएब अहमद और अरकान मजलिस आमला ने वफाकी बजट में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मुख्तस करने पर सहाफ़ी दोस्त फैसला करार दिया है। कराची प्रेस क्लब से जारी बयान में कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान ने कहा है कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला सहाफ़ियों के लिए खुशाइंद है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को मीडिया इदारों में जारी बरतरफियों, तनख्वाहों में कटौतियों और तनख्वाहों की अदम अदायगियों जैसे संगीन मसाइल का भी नोटिस लेने के लिए कहा है, और कहा है कि हुकूमत को इन तमाम बातों का भी नोटिस लेना चाहिए और तमाम मीडिया इदारों को इस बात का पाबंद बनाना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स की तनख्वाहें बर वक्त अदा करें और मीडिया वर्कर्स की माशी बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात करें। तो नाज़रीन, ये ज़ाहिर है कि जब मीडिया के नुमाइंदों के लिए वैसे तो बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए जाते हैं कि जो बड़े मायूस कुन होते हैं, और मीडिया के नुमाइंदों को भरपूर आज़ादी भी ज़ाहिर है कि नहीं है कि जिस तरह की आज़ादी उनको होनी चाहिए अपनी बात कहने की। और यहाँ ये है कि पूरा सच जो है कोई भी नहीं बोलता, आधा सच ज़रूर बोला जाता है, लेकिन पूरा सच नहीं बोलने की ना तो इजाज़त है ना कोई बोलता है। लेकिन कम से कम अगर इस तरह का कोई इक़दाम हुआ है कि जिससे एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उसके लिए रकम रखी गई है, तो ज़ाहिर है कि सहाफ़ियों और उनके अहल खाना के लिए एक अच्छी खबर है, खुशकुन खबर है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।